لبیک کے نعرے لا کے تاجدار ختم نبوت زندہ بادی صدا بلند کر کے نہ سردی کی پرواہ نہ بارش کی پرواہ نہ بیماری کی پرواہ نہ مزید کی پرواہ نہ تکلیف کی پرواہ خدا کی قسم پیروں سمیت علماء سمیت کارکنوں سمیت میں سب دکھ برداشت کر کے دسریے نبی کی عزت کے پہرے کے لیے صحت مند ہونا ضروری نہیں ہے، جسم کا سلامت ہونا ضروری نہیں ہے، اعضاء کا درست ہونا ضروری نہیں ہے، مصطفیٰ کی عزت تاجدار ختم نبوت کے تحفظ کے لیے غیرت کا ہونا ضروری ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حق چاہ رہا یا علی۔ غیرت، غیرت ایمانی، غیرت، غیرت ہوئے غیرت، غیرت جب سارے اندر محفوظ اور موجود ہے تو غیرت مند کوئی تکلیف برداشت نہیں کرنا، اتھے نوکرے بھی چھوڑ کوئی نہیں۔ 12 روزہ پروگرام چاند والے ہو، 20 سرکار جی دی صدارت دے اندر بیٹھن والے ہو، پیارے آقا علیہ السلام دی عزت نموز دے پہرے دارو، اتھے نوکرے بھی کمی کوئی نہیں۔ ربوں کا یخلقو ما یشاء و یختار، ایتے رب دی مرضی ہے، وہ چاہے کہ اپنے مصطفیٰ کریم دی عزت و نموز دے تحفظ واسطے درختن توڑے، رب دی مرضی ہے۔ خدا دی قسم سونے دے زنجیر وچ بچہ کتا حضور کی عزت کا مسئلہ ہے کہ کتے کو لے مصطفیٰ دی عزت کا پہرا دبائے، رب دی مرضی ہے۔ اسی اپنے مقدر سے اپنے نصیبت سے ناز کرنے ہیں کہ اللہ نے چل اپنے مصطفیٰ دی عزت واسطے پسند فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں عرض کر رہا سو گلہ کرنا سوکھیاں نے، نات پڑھنا سوکھیے، سر وچ ڈانگ بجدی ہوئے، ہاتھ کڑی لگی ہوئے، یار پیر سرکار دی ہوئے، یا کوئی میرے تاریخ کا کارکن ہوئے، میری جماعت رکن ہوئے، تاجدارے ختم نبوت نعرہ لان والا ہوئے، جی یا جلالی صاحب نے یا رضوی صاحب نے، چشتی یا نقشبندی ہے، قادری یا مشائی ہے، ہاں ہاں کیونکہ سانو اقبال نے اے بات سمجھائیے، ہر پیر دے ہاتھ بھی نہیں چمنے تے ہر مولوی بھی عزت بھی نہیں کرنی۔ اقبال بھی یہ گل سمجھائیے، تک اس پیر دے کولو، پیر دی استانے تو، پیر دی محفل چو، پیر دی مجلس تو، پیر دی گفتگو بچو رسول اللہ دی خیرت دی خوشبو آ رہی ہے، کہیں بے وفائی دی خوشبو بہت نہیں آ رہی۔ اقبال کہہ چھڑے عسکر علی کی محمد سے وفا دینے، ہاں ہاں تو ہم تیری ہے۔ اگر آج فقیر یہاں پہنچا ہے تو اقبال کی یہی فکر ہے، خدا کی قسم ایسا آباد ہو یا کوئی اور چیز ہو، اڈیالہ جل ہو، میں نے وہ غیرت کی خوشبو پیر سرکار جی میں یا پاکستان میں نہیں۔ ارے کوئی ہاتھ چومنے والوں کی کمی ہے، کوئی نذرانوں کی کمی ہے نہیں، پیر سرکار جی نے جیل برداشت کی تھی، حوالات برداشت کی تھی، سختیاں برداشت کی تھی، اے نہیں رکھے میری عزت گھٹیا دی جب میری رابطہ کی تھی۔ میں کہا پیر جی حالات کیسے میں اے رکھے مولانا، حالات نہیں دیکھے جاتے، مقام مصطفیٰ دیکھا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک واہ۔ تاجدار ختم نبوت، اچھا کے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ حاجی چشتی صاحب، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ میں کر رہے ہیں خدا دی قسم، یہ ہوئی انداز، یہ ہوئی فکر، یہ ہوئی سوچ، آل حضرت نے جو فرمایا وہ سوئے لال ازار گرتی ہے، تیرے دن اے بہار گرتی ہے،
تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں. دیکھیں وہ مولوی ذلیل ہو گئے, وہ کمینے ذلیل ہو گئے, وہ پیر ذلیل ہو گئے, راہو برباد ہو گئے جن رسول اللہ علیہ السلام کے نام غداری کی دیئے. اے بیلیوں میرے دوستو, السلام تیوی روز اپنے 12 روزہ یاتر میلاد مصطفیٰ بچانے والے گناہگار ہونا ایک اور بات ہے. ارے غدار ہونا جی اور بات ہے کہ ہم گناہگار ہو گئے, سیاہکار ہو گئے, بدکار ہو گئے, لیکن خدا کی قسم اللہ کا لکھ لکھ شکر ہے کہ اللہ نے سانو اپنے مصطفیٰ دا غدار نہیں بنایا. میں تیری گل کوئی گل جڑی میرے ذہن وچ تکی ہے جناب لک بنے لک دے وچ جناب پٹکے جناب سر تے ٹوپی ہے. میں آخیا پتہ نہیں خیر ہوئے بابا بڑا عجیب ہے مدینہ پاک دا شہر ہے, بابا بڑا عجیب ہے. جناب تکیا تو جناب پیر سرکار جی آ رہے ہیں 6 نمبر گیٹ دے سامنے, میں 39 نمبر گیٹ تے بیٹھا. لیکن یار کمال ہے لکھ بندے ہیں کہ جنہیں کوئی منگتا پھر دوں گے اتھے میں پیر جی سرکار نے ہوئے تھے. اے میں اتھے بھی یا لہرے اے شیر پڑیا کہ خدا دی قسم کوئی چپا پا کے پھر رہے ہیں, کوئی جناب چادر لے کے اپنے ٹوک ٹپکے لوں کہ میں لوگ سمجھن بڑا پیر آگے, بڑا خطیب آگے, بڑا مولوی آگے. خدا کی قسم میں کو شانتی جملے نہیں بول رہے ہیں. ہاں دنیا جان رہی ہے, ہاں کون نہیں جانتا جب تک بھی کہنا تھے کوئی پوچھتا نہ تھا. یہ تو ایک سپاہی تھا, ایک سپاہی بھرتی ہونے والا ممتاز حسین قادری نے خدا کی قسم نہیں نے دیکھا. ہاں لیکن مارچ کے ہاں چاہے خادم حسین رضوی صاحب ہیں, سادات ہیں, علماء ہیں, یہ سادی وجود تھے کہ سب پیروں کی دستاریں جن کی دستاریں اٹھانے کے لیے عسکر بھائی سیکڑوں سیکڑ سامنے کھڑے ہیں جن کی چوٹی اٹھانے کے لیے لوگ تڑپ رہی ہیں کہ میرا پیر چوٹا اتارے, میں اٹھا کر سر پہ رکھوں, سینے پہ لگاؤں. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا میں اپنے مزاج مصطفیٰ میں آنے والوں غیرت مند پیر کے استانے میں بیٹھنے والوں. اور ایک یہ بات کرنے سے پہلے یہ بھی بات ضروری ہے, شمشیر آل حضرت ہو, ترجمان مسلک آل حضرت ہو, آل حضرت ہو, پیسے لینے کے لیے نہیں, شمشیر آل حضرت فکر آل حضرت کا ترجمان ہو تو پھر وہ خارجی لوگوں کو بنائے یا نفسی بنائے. یہ وہ پیر ہے, یہ وہ استانہ ہے, نہ یا خارجی بنائے جاتے ہیں نہ نفسی بنائے جاتے ہیں تو نہ جہنمی کتے بنائے جاتے ہیں. بولیے ذرا کیونکہ موضوع اصل میرا یہ تھا صحابہ اہل بیت, کیونکہ وقت میں تو ویسے آیا ہوں ملنے کے لیے, آپ نے حکم فرمایا تو میں نے کہا کوئی بات نہیں ہے, ہم تو آئے اس لیے نا. زمین و زمان تم ہاتھ تو جا کے ذرا, زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, جنین و جنون تمہارے لیے, بات ہمیں صبح تمہارے لیے, بدر میں حجور تمہارے لیے. تو ہم آئے یہاں اٹھیں گے بھی وہاں. کوئی حضرت مولا کائنات مولا علی حیدر کرام شیر خدا فاتح خیبر علم و حکمت شہد دروازہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی محبت یاد لے کے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساتھ پہ تنقید کرتے ہیں. کوئی سیدنا صدیق اکبر کی یاد لے کر آپ کی محبت کی یاد لے کر مولا کائنات مولا علی کی ساتھ پہ تنقید کرتے ہیں. کوئی حضرت امام حسن مولا حسین کی یاد لے کر خان المؤمنین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر تنقید کرتے ہیں. کئی دفعہ جب بات ہوتی ہے صدیق اکبر کا ذکر سن کر پیر کا چہرہ جناب والا چہرہ بگڑ جاتا ہے, چہرہ تغیر ہو جاتا ہے. جو سٹیج پہ بیٹھنے والے ہوتے ہیں ان کا بھی رنگ بدل جاتا ہے, کیونکہ یہ آستان ہے حضور غوث اعظم کے غلام ہوتا. ہاتھ جا کے بول, ہاتھ جا کے بول, ہاتھ اٹھا کے بول, پاؤں اتارے ختم نبی یہ آستانہ ہے گلشن آواز شریف, یہ
آستانہ ہے عظیم حسین اعظم کے غلاموں کا، یہ آستانہ ہے امام محمد رضا کے دیوانوں کا، یہ آستانہ ہے تاجدار اہل سنت تاجدار بیلہ پیر سید مہری علی شاہ کے دیوانوں کا، یہ آستانہ ہے شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سنگھ کا، سیالوی کے غلاموں کا، خواجہ اجمیری کے غلاموں کا، یہ مدینے والے غلاموں کا آستانہ ہے۔ یا تو فاضل کہنا پڑے گا میں